خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دوا کی بات کرنے والے ہیں جس کا نام عالمی وبا کے دوران ہر طرف گونج رہا تھا، فیوی پیراویر۔ سوال تو دلچسپ ہے نا کہ آخر ایک دوا جو بنی تو فلو کے لیے تھی وہ اچانک کووڈ-19 کے خلاف اتنی اہم کیسے ہو گئی؟ آئیے اسی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ فیویپیراویر ہے کیا چیز؟ تو دیکھیں، آسان لفظوں میں یہ ایک ایسی دوا ہے جو وائرس کو اپنی کاپیاں بنانے یعنی اپنی تعداد بڑھانے سے روکتی ہے۔ اسے بنایا تو گیا تھا انفلوئنزا یعنی فلو کے لیے، لیکن پھر سائنسدانوں کو لگا کہ یہ دوسرے RNA وائرسز پر بھی کام کر سکتی ہے، جیسے کہ وہ وائرس جس سے کووڈ-19 ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اصل بات پر۔ یہ دوا آخر ایسا کرتی کیا ہے کہ وائرس بے بس ہو جاتا ہے؟ اس کے کام کرنے کا طریقہ بڑا زبردست ہے۔ یہ وائرس کے اپنے ہی نظام کو اسی کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ فیویپیراویر ایک جاسوس کی طرح کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ وائرس کے ایک ضروری حصے اس کے بلڈنگ بلاک کا بھیروپ بھرتی ہے۔ وائرس اسے اپنا ہی حصہ سمجھ کر اٹھا لیتا ہے۔ پھر جب وائرس اپنی کاپیاں بنانے لگتا ہے تو یہ جاسوس دوا اس کی پروڈکشن لائن یعنی RNA چین میں گھس جاتی ہے، اور بس تیسرے قدم پر سارا مشن ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے گھسنے سے جو بھی نئی کاپیاں بنتی ہیں وہ سب ناقص اور ناکارہ ہوتی ہیں۔ اس طرح وائرس کا پھیلاؤ وہیں روک جاتا ہے۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ دوا وائرس کی فیکٹری میں ایک ایسی خرابی پیدا کر دیتی ہے جس سے اس کی پوری پروڈکشن ہی بند ہو جاتی ہے۔ بہت ہی مؤثر حکمت عملی ہے یہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسے حقیقت میں کن کن بیماریوں کے لیے اور کہاں کہاں استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے، اس کا بنیادی کام تو فلو کا علاج ہے، لیکن اس کی اصل شہرت تب ہوئی جب کچھ ملکوں نے اسے کووڈ-19 کے ہلکے اور درمیانے درجے کے مریضوں کے لیے ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی، اور تو اور ایبولا اور زیکا جیسے خطرناک وائرسز پر بھی اس کی آزمائش جاری ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، تو ذرا اس کی خوراک اور استعمال کے طریقے پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس ٹیبل سے صاف ظاہر ہے کہ انفلوئنزا اور کووڈ-19 کی خوراک میں فرق ہے۔ کووڈ-19 کے لیے پہلے دن کی لوڈنگ ڈوز بھی زیادہ ہے اور پھر روزانہ کی مینٹیننس ڈوز بھی۔ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوا جسم میں جلدی سے اپنی مطلوبہ سطح پر پہنچ جائے اور تیزی سے پھیلتے ہوئے وائرس کو فوراً قابو کر سکے۔ یہ دوا گولیوں کی شکل میں آتی ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا کورس پورا کرنا لازمی ہے۔ اکثر لوگ طبیعت بہتر ہوتے ہی دوا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وائرس کو دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر دوا بے اثر ہو سکتی ہے۔ لیکن ہر مؤثر دوا کی طرح اس کے بھی کچھ سنجیدہ خطرات ہیں جن کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے جو عام ضمنی اثرات ہیں ان میں متلی، ڈائریا یا چکر آنا شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر کے کچھ انزائمز کو بھی بڑھا سکتی ہے، اسی لیے علاج کے دوران ڈاکٹر جگر کے ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں۔ لیکن اب جو بات سامنے آ رہی ہے وہ اس دوا کا سب سے بڑا اور سنگین انتباہ ہے۔ جانوروں پر کی گئی ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ دوا حمل کے دوران بچے کی موت یا اس میں پیدائشی نقائص پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بہت ہی سنجیدہ خطرہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جیسا کہ یہاں صاف لکھا ہے، حاملہ خواتین کے لیے اس کا استعمال سختی سے منع ہے۔ جن لوگوں کو جگر یا گردے کے مسائل ہیں انہیں بھی یہ دوا بہت احتیاط سے دی جاتی ہے، اور اگر جگر کی بیماری شدید ہو تو یہ دوا بالکل نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہدایت اس وارننگ کی سنگینی کو واضح کرتی ہے، یعنی علاج شروع کرنے سے پہلے یہ یقینی بنانا لازمی ہے کہ حمل موجود نہیں، اور علاج کے دوران اور اس کے کچھ عرصے بعد تک حمل سے بچاؤ کے مؤثر طریقے اپنانا ضروری ہیں۔ تو آخر میں یہ بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے نئے وائرس سامنے آتے رہیں گے، کیا ہمارا جواب ہمیشہ یہی ہوگا کہ پرانی دواؤں کو نئے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے؟ فیویپیراویر کی کہانی ہمیں اس بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مستقبل کی وباؤں کے لیے ہماری اصل تیاری کیا ہونی چاہیے۔